अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तरक्की की बातें में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमैरा हुसैन। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम देही इलाकों में रहने वाली ख़वातीन और उनकी तरक्की के हवाले से है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 63% आबादी जो है वो देही इलाकों में आबाद है और आलमी बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक अगर हम लो टू मिडिल इनकम स्केल के ऊपर देखें तो 39.3% लोग सतह गुर्बत से नीचे हैं और इनका एक मेजर पोर्शन जो है वो देही इलाकों में आबाद है। और दूसरी तरफ तहकीक से साबित होता है कि गुर्बत जो है वो ख़वातीन को मर्दों की निस्बत ज़्यादा मुतासिर करती है और एक बड़ा मशहूर फ्रेज़ इस्तेमाल हो रहा है कि पावर्टी हैज़ अ फीमेल फेस। तो ये क्या ऐसी चीज़ है कि जो ख़वातीन को ज़्यादा बुरे तरीके से हिट करती है? उसके ऊपर 2-3 इशारे तो मोटे मोटे मैं बयान करती हूँ, फिर हम अपने मेहमान से इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसके इशारे ये हैं कि ख़वातीन को रोज़गार, तालीम और सेहत की सहूलतें जो हैं वो मर्दों की निस्बत कम होती हैं। दूसरी तरफ अगर आप इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल हायरार्कीज़ में अगर देखें तो पूरी दुनिया में ख़वातीन आपको डिस्पैरिटीज़ में नज़र आती हैं। इनइक्वालिटी और डिस्पैरिटी, इसको ख़त्म करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े इदारे जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा भी शामिल है, उसके बाद IMF देख लें, वर्ल्ड बैंक देख लें या मल्टीलेटरल फोरम जिनमें G20 है, G7 है, ये भी अब ख़वातीन के इस डिस्पैरिटी वाले और इनइक्वालिटी वाली साइड को एड्रेस करने के लिए लग चुके हैं। दुनिया की मुख्तलिफ हुकूमतें जो हैं इनके ऊपर इनको टारगेट्स दिए गए हैं और वो काम कर रही हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन जो हैं जो देही इलाकों में मुकीम हैं उनकी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए और उनकी तरक्की के लिए किस किस्म के काम हो रहे हैं, तो इसके लिए आज हम डिस्कशंस करेंगे अपनी आज की मेहमान से जो पाकिस्तान के सबसे बड़े डेवलपमेंट नेटवर्क रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स नेटवर्क की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि देही इलाकों में मुकीम ख़वातीन के लिए क्या किस किस्म का काम हो रहा है और उनके जो इशारे हैं तरक्की को लेकर वो किस तरह से इम्प्रूव किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शानदाना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू, शुक्रिया। शानदाना, सबसे पहले तो आप हमारे नाजरीन को अपने रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स नेटवर्क और इसकी मेंबर RSPs के हवाले से बताइए और किस अप्रोच से ये काम कर रही हैं और इंक्लूजन, जब हम ख़वातीन की बात करते हैं तो इंक्लूजन का एलिमेंट किस तरह से इम्पैक्ट किया गया है। शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में दावत दी। जो रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है यानी दही तरक्याती प्रोग्राम जो हैं, तो ये 1982 में पहला वाला शुरू हुआ है, आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, जो शुमाली इलाका जात उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान जो है और चित्राल में शुरू हुआ। और उस वक्त इसकी तरीक़ेकार है वो ये है कि लोगों को एक ख़ास तरीके से शामिल करते हैं और वो तरीका ये है कि हर गांव में, हर महल्ले में लोग अपनी एक तंजीम बनाते हैं। हर घर से, ख़ास तौर जो गरीब घराने हैं उनमें से एक एक मेंबर बनता है या बनती है। तो अमूमन ख़वातीन की अलग तंजीमें होती है उसी इलाके में और मर्दों की अलग होती है। इस प्रोग्राम ने दिखाया कि लोगों में असल में कितनी सलाहियत और कितनी ताकत है, क्योंकि आमतौर पे लोग समझते हैं कि अगर गरीब लोग हैं, वसाइल नहीं हैं या तालीम नहीं है तो ये कुछ भी नहीं कर सकते, मगर ये तो हो ही नहीं सकता। आप में वसाइल और तालीम कुछ और होगा, मुझ में कुछ और होगा, उनमें सलाहियतें और होगी। तो हमने देखा कि लोगों को जब मौका दिया जाए, और मौके से ये मतलब है कि उनको पता होता है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे बेहतर करें, मगर जो रुकावटें हैं, हाँ जी, पैसा एक सबसे बड़ी रुकावट है, हुनर रुकावट है, इंफॉर्मेशन रुकावट है। तो ये चीज़ें वो हमें बताते हैं कि ये काम हम कर सकते हैं, मगर ये रुकावटें। तो एक तो ये है कि ये जो तंजीम साजी है, औरतें जब मुनज़म होती हैं और औरतों के साथ बैठती हैं और अपने मसाइल पे बात करती हैं, तरक्की के मसाइल, कि हम क्या कर सकते हैं, हम आगे क्या कर सकते हैं, हमें किस तरफ जाना चाहिए, हमें हमारी ज़रूरियात क्या है, रुकावटें क्या है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। जब भी हम जाते हैं ऐसे किसी ग्रुप में जो 6 महीने बाद, साल बाद, तो वो कहते हैं कि हम पहले कभी नहीं ऐसे बैठती थी, वैसे तो हम बैठते थे और बातों के लिए, मगर इन चीज़ों के ऊपर हम कभी बैठ के गौर नहीं कर सकते थे। और चूँकि हम एक दूसरे के साथ बैठी हैं, हम मुनज़्ज़म हैं, तो हम में एक ताकत आ गई। बिल्कुल सही। अगर टीचर स्कूल नहीं आ रही है तो बजाय ये कि एक खातून जाए और या एक कोई चिट्ठी लिखे या वो दे, पटिशन रिक्वेस्ट दे, तो पूरी तंजीमों ने प्रेशर डाल के तो हुकूमत के साथ इन चीज़ों पे काम किया है। ठीक है, हाँ, बिल्कुल सही। तो मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर एब्सोल्युटली कि एक तो प्लेटफॉर्म आ गया जहाँ से वॉइसेस बनी ना ख़वातीन की, और दूसरा ये था कि वहाँ पे उन्होंने अपने मसाइल का अदराक भी किया। जी जी। ठीक है,
مجھے یہ بتائیے کہ RSPs نے پھر کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا، کیونکہ سرمایہ کی ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ اکنامک ڈس ایمپاورمنٹ ہے، تو کس طرح سے وہ سرمایہ تک یا فائنینشیل انکلوژن آف وومن کے اوپر کس طرح سے کام کیا گیا، یا وہ کس طرح سے وہاں تک پہنچے؟ جی، تو دیہی خاتون جو ہے تو زیادہ تر اس کا جو کام ہے تو وہ مال مویشی سنبھالنا، لائف اسٹاک میں کام کرنا، مرغیاں سنبھالنا، ایگریکلچر میں کام کرنا، سبزیاں اگانا، پھلوں کے درخت سنبھالنا، چھوٹے بزنس کرنا، یہ بھی ہے کامن، یہ چیزیں ہیں. تو زیادہ تر جو ہر ایک جو ممبر خاتون ہے تنظیم کی، وہ اپنا ایک پلان بناتی ہے. اس پلان میں وہ لکھتی ہیں کہ میں اگر مجھے لون ملے یا مجھے گرانٹ ملے تو میں یہ کر سکتی ہوں، یا تو ان کی جو مرغیوں، یا تو میں انڈے بیچ سکتی ہوں، یا مرغیاں بیچ سکتی ہوں، یا بکری بیچ سکتی ہوں، یا عید پہ اس کو بیچ سکتی ہوں. تو یہ جو پلانز ہے ہم نے دیکھا ہے کہ 3 سے 4 سال میں کافی فرق پڑتا ہے ایک خاتون کی زندگی میں. تو یہ بڑا مائکرو لیول ہے کیونکہ ہم نے بالکل اس غریب گھرانے تک جانا ہے. مگر یہ ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں، اور امید ہے کہ آپ پروگرام ان کے ساتھ بھی کریں گی، کہ 3 سے 4 سال میں اگر وہ مسلسل ایک قرضہ لیتی ہیں، مسلسل اس کو سرمایہ بڑھاتی ہیں، تو اس کی زندگی میں فرق پڑتا ہے. اور سب سے پہلی چیز خواتین جو ہے وہ یہ کرتی ہیں کہ وہ بچوں کی تعلیم میں پیسے ڈالتی ہیں. ہاں، تو یہ سب سے بڑی چیز ہے. مگر جب ہم یہ قرضہ دیتے ہیں یا وہ آپس میں جو ریوالونگ فنڈ جو وہ کرتے ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے کام میں اس قرضے کو لگانا ہے، پیسے کو لگانا ہے، جس سے آپ کی آمدنی بڑھے. شاندانہ صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح ہم بات کرتے ہیں جب ریسورسز ہوتے ہیں، کیونکہ خواتین جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ سوشل ڈس ایمپاورمنٹ بھی ہے نا، یا ہائرارکی میں نیچے ہیں، تو کنٹرول اوور ریسورسز ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے پیٹریارکل سوسائٹی کے اندر. تو وہ کس طرح سے ڈیسیژن میکنگ کے لیے پھر تیار کیا جاتا ہے خواتین کی لیڈرشپ کے لیے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے، کہ وہ تھوڑا سا بہتر محسوس کریں اور وہ اپنے ریسورسز کو بہتر طریقے سے ڈیسائیڈ کر سکیں خرچ کرنے کے لیے؟ میرا خیال ہے اس میں ابھی بھی بہت چیلنج ہے. ہم تو اگر آپ دیکھیں کچھ علاقوں میں جیسے سندھ میں اور جنوبی پنجاب میں جو پروگرام ہے وہ 100% خواتین کی تنظیم ہے. تو اس میں بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ جو فیصلوں کا جو پلیٹ فارم ہے وہ یہ تنظیم ہے. پیچھے اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے وہ ان کا گھرانہ ہے. بالکل. اب وہ ٹھیک ہے، مطلب یہ نہیں کہ کیونکہ ہم سب ایک ہاؤس ہولڈ کا حصہ ہیں اور ہم سب مشورہ کرتے ہیں، مگر یہ ہے کہ اس کو بھی دیکھنا ہے کہ خاتون کو کتنا فیصلہ سازی میں خاتون کو کتنا اختیار ہے، خاص طور وہ چیزیں جو اس کی جو پرسنل جو زندگی ہے اس پہ افیکٹ کرتی ہیں. تو یہ ضروری ہے. مطلب زیادہ تر فیصلے جو ہیں وہ جس کو کہتے ہیں گھریلو سطح پہ ہوتے ہیں، ہاؤس ہولڈ لیول پہ ہوتے ہیں. ہاں، مگر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی لون لے، اور یہ کافی کامن ہے، تو لون بھی جو گھریلو سطح پہ ہے، یا اگر بیٹے کو چاہیے یا اگر مرد کو چاہیے، میاں کو چاہیے، تو یہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ یہ نہیں ہوتا، یہ ریالٹی ہے. باقی جو سماجی مسئلے ہیں اور مسئلے ہیں، تو اس میں یہ جو تنظیموں کا جو فورم ہے یہ بڑا ضروری ہے. جی، جس طرح ہمارے جو فردر ایشوز آتے ہیں اس میں ایکسیس ٹو ایجوکیشن بھی آتی ہے، اور خواتین کی یا گرلس کی ایجوکیشن کی جب ہم بات کریں تو وہ بہت ہی ڈسپیرٹی میں نظر آتی ہے. سملرلی ایکسیس ٹو ہیلتھ سروسز کی جب بات ہوتی ہے، یا ایکسیس ٹو فیملی پلاننگ کی بات ہوتی ہے، یا واٹر اینڈ سینیٹیشن کی بات ہوتی ہے، تو اس میں RSPs کس طرح سے کام کر رہی ہیں؟ اس میں انہی تنظیموں کے تھرو ہم کرتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. حکومت کے ساتھ کافی رابطے بنے ہیں ان تنظیموں کے. پروجیکٹس کے تحت اگر تنظیمیں بنتی ہے اور ان میں ہم یہ کام شروع کریں، جیسے NRSP نے شروع کیا ٹنڈو محمد خان میں ایک پروگرام ہے واٹر امیونائزیشن سینیٹیشن ایجوکیشن وائز. تو اس میں انرولمنٹ کو، بچوں کو اسکول میں داخل کرنا، انرولمنٹ انکریز جو ہے، صاف پانی تک رسائی جو ہے، سینیٹیشن جو ہے، گاربیج کلیکشن، کلیننس جو ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ 1 سال کے اندر وہ کچھ اگر 20% ہے ایک اس میں انڈیکیٹر، تو وہ 40-50% تک جا سکتا ہے. اور اس میں ہم حکومت کی لائن ایجنسیز کے ساتھ کام کرتے ہیں. انرولمنٹ ہے، یہ اور چیزیں ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے حکومت کے ساتھ لنک کرنا. چیلنج یہ ہے کہ حکومت جو ہے اب اس وقت جو ہے کچھ 5 لاکھ سے زیادہ تنظیمیں ہیں، اور جن میں 65% جو ہے وہ خواتین کی ممبرشپ ہے، اور ان میں 80 لاکھ گھرانے شامل ہیں جو 5 لاکھ سے زیادہ ٹوٹل میں.
تو یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے ملک میں، اور یہ اپنا نیٹ ورک ہے، مطلب ملک نے یہ بنایا، ملک میں سے ہم سب نے سیکھا، اس کو امپروو کیا. تو یہ ضروری ہے کہ حکومت جو ہے وہ ریگولر طور پہ ان تنظیموں کے تھرو کام کرے. اب اس وقت ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں، اور خاص طور سندھ اور بلوچستان کی حکومت میں یہ بات چیت چل رہی ہے کہ جو تمام آپ کی سروس ڈیلیوری ہے، اگر ہر گاؤں میں تنظیم ہے تو آپ ان کے ساتھ مل کر کام کریں، مل کر کام کریں. ہاں، یہ بتائیے کہ دیہی خواتین کی جب ہم بات کرتے ہیں وہاں پہ بہت مسائل کے ساتھ جو مسائل آتے ہیں وہ صرف ڈاکومنٹیشن کے لیے آتے ہیں، جس طرح CNIC کا دیکھ لیں یا نکاح نامہ کا دیکھ لیں یا اس طرح کی چیزیں. تو کیا اس کے اندر بھی فیسیلیٹیشن ہے؟ جی، اس کے اندر ہے. بڑے پروگرام ہیں 8 ضلعوں میں، بلوچستان میں اور سندھ میں. یورپین یونین فنڈ کر رہا ہے، سندھ گورنمنٹ فنڈ کر رہی ہے، خود پبلک فنڈ سے فنڈ کر رہی ہے. تو اس میں جب ٹریننگ ہوتی ہے تو ٹریننگ میں شروع میں یہی چیزیں ہیں. شناختی کارڈ کی اہمیت، شناختی کارڈ کیسے بنانا. آپ شناختی کارڈ بنائیں گے تو آپ ووٹر بھی آپ رجسٹر ہو جاتے ہیں. برتھ رجسٹریشن کرنا، نکاح نامہ، تو یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہے. تو اس میں کافی مطلب تعداد بڑھ رہی ہے اس ڈاکیومنٹیشن کی. ماشاءاللہ جہاں اتنا اچھا کام آ رہا ہے وہاں پہ جس طرح یونیسیف کے ایک رپورٹ کے مطابق 2013 میں پاکستان کے حوالے سے کہا گیا کہ 21% جو بچیاں ہیں وہ 18 سال کی عمر سے پہلے ان کی شادی ہو جاتی ہے. تو اگر ہم اتنے بڑے نیٹ ورک میں کام کر رہے ہیں اور شعور دے رہے ہیں خواتین کو اپنی ترقی کے حوالے سے، تو وہاں پر کیا ایسی بھی کوئی بات ہو رہی ہے کہ ارلی میرجز کو روکنے کے لیے کوئی کام کیا ہو؟ وہ گرلز ناٹ برائڈس کا ایک سلوگن ہے جو گلوبل ہے، تو اس میں RSPs کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ باتیں ہو رہی ہیں مگر کافی نہیں ہو رہی ہیں. میرا خیال ہے اتنا بڑا آؤٹ ریچ ہے اور ہمیں اسی آؤٹ ریچ کے تھرو یہ جو میسیجز ہے، یہ جو چیزیں ہیں، اس کو ڈسکس کرنا ہے. اور یہ صرف اسی سوسائٹی میں، اسی معاشرے میں ڈسکس ہو سکتی ہے آپس میں. اگر وہ خود یہ چیزیں بدلنا چاہیں گے تو یہ چیزیں بدل سکتی ہیں. اور جہاں پہ ہم نے یہ کام کیا ہے، کیونکہ ہم پروجیکٹس کے تحت کام کرتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی مطلب اسکیل اس کا اتنا بڑا نہیں ہے، تو وہاں پہ رسپانس بہت اچھا آیا ہے. مگر میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہے. صرف پیسہ آنے سے چیزیں نہیں بدلتی، کیونکہ پیسہ آنے سے ایسی بھی خواتین ہیں جن کے پاس پراپرٹیز ہیں، پیسے ہیں، مگر ان کو کوئی کردار اس پہ نہیں ہے. فیصلے جو ہے بیچنا، کسی کو دینا، کسی کو، وہ فیصلے جو ہے وہ مرد کرتے ہیں. تو یہ جو سچویشن ہے، اس کو جو بدلنا ہے، اس پہ تو بہت ٹائم لگے گا. بالکل صحیح. ہمارا یہ پروگرام بہت سی کمیونٹی کے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور RSPs کے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے. کوئی ایسا پیغام جو آپ دینا چاہیں اس فورم کے تھرو؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے لوگوں میں بہت صلاحیت ہے، خواتین میں بہت صلاحیت ہے. ہمیں ان کو دبا کے نہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اپرچونٹی دینی چاہیے. جیسے وہ ملالہ نے کتاب لکھی ہے، یا کس نے لکھی ہے کہ لیٹ ہر فلائی ہے. اس کے باپ نے ضیاء الدین یوسفزئی صاحب نے کہا تھا کہ لیٹ ہر فلائی. تو کسی کو بھی آپ ایک موقع دے، ایک اپرچونٹی دے، تو وہ مطلب آسمان تک پہنچ سکتے ہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ شاندانہ صاحب. تھینک یو. تو ناظرین، آپ نے سنا محترمہ شاندانہ خان صاحبہ کو، جنہوں نے رورل سپورٹ پروگرام نیٹ ورک اور اس کے ممبر آرگنائزیشنز کی آؤٹ ریچ اور اس کے تھرو ہونے والے انیشیٹوز کے حوالے سے بتایا. اور جو ان کی پنچ لائن تھی وہ یہ تھی کہ اگر خواتین کو موقع دیا جائے تو اسکائی از دا لمٹ. اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کے انیشیٹوز جو ہیں اس ملک میں جو دیہی خواتین ہیں ان کی ترقی کے لیے بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہمیں نہ صرف ان کو سپورٹ کرنا چاہیے بلکہ ان کے پیغام کو آگے بھی لے کر جانا چاہیے. ہمارے پروگرام کو دیکھنے کا بہت شکریہ. پلیز کامنٹس اور فیڈ بیک میں یہ ضرور لکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں آپ کس موضوع کے اوپر بات سننا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.